کہ میں اور آپ اپنی تاریخ کو ذہن میں رکھیں. توجہ رکھیے، یہ جو سال شروع ہوا 1444 ہجری، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایک سال مکمل ہو گیا، آگے نیا سال شروع ہو گیا. اس نئے سال کے شروع ہونے کا مقصد یہ صرف سال نہیں ہے، ایک تاریخ ہے جو سال کے بدلنے سے ایمان والوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے. دنیا کی بعض قومیں ہیں جو اپنی تاریخ کو متعین کرتی ہیں، سال کو متعین کرتی ہیں، پھر اسی حساب سے اپنا حساب اور کتاب کرتے ہیں. اور تاریخ متعین کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سال کے بعد جب وہ تاریخ آئے تو ہمیں وہ واقعہ یاد آ جائے کہ اس تاریخ کو کون سا واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ ذہن میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر وہ لوگ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان میں سے چند ایک ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، باقی وہ تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ رب العزت نے طوفان بھیجا جس کی وجہ سے اللہ نے کفار کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا. جو لوگ بچ گئے انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا اس دن سے جس دن کفار تباہ ہوئے اور ایمان والے بچ گئے. اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک سال کے بعد جب وہی تاریخ آئے گی تو ہمیں یاد آئے گا کہ یار وہی دن ہے جس دن کے اندر اللہ کے نافرمانوں پر عذاب آیا تھا اور فرما برداروں کو نجات ملی تھی. اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، فرما برداری کریں گے. یہ ہماری ایک تاریخ ہوگی. آج عذاب کو 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ہماری نجات کو اتنے سال ہو گئے. وہ اس پر اپنی تاریخ کی بنیاد رکھتے. وہ لوگ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنہیں نصارہ اور عیسائی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے سال کے لیے تاریخ کو بنیاد بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. جب ان کا سال تبدیل ہوتا ہے گویا انہیں یہ یاد کراتا ہے کہ یہ دن وہ ہے جس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تھی. ہمارے نبی کی ولادت کو 100 سال ہو گیا، 200 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے. انہوں نے تاریخ متعین کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر. جیسے ہمارے ہاں زمیندار، کاشتکار، کسان یہ ایک خاص بنیاد پر تاریخیں متعین کرتے ہیں تاکہ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے یہ کس فصل کا موسم ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اس میں واقعات اور حالات کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے یہ جو ہجری سال مقرر کیا جس کے 1443 سال مکمل، 1444واں شروع، اس کی بنیاد کون سا واقعہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس پر بحث چلی کہ مسلمان اپنی تاریخ کی بنیاد کس واقعہ کو بنائیں تاکہ جب سال نیا شروع ہو تو مسلمانوں کو وہ واقعہ یاد آ جائے، وہ تاریخ مسلمانوں کو یاد آ جائے. ایک رائے یہ تھی ہمیں بنیاد بنانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو. جس سال حضور پیدا ہوئے اسی سے تاریخ کو شروع کیا جائے. جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی وہاں سے سال کو شروع کرنا چاہیے تاکہ جب سال ہو تو ہمیں پتہ چلے حضور کی ولادت کو 100 سال ہو گیا، آپ کی ولادت باسعادت کو 200 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے. ہمیں تاریخ کی بنیاد بنانا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو. بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جب اللہ نے حضور کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا آپ نے اعلان فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہمیں تاریخ کی بنیاد حضور کی نبوت کو بنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے اعلان نبوت کو 2 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. وہ تاریخ آئے گی ہمیں یاد کرے گی کہ یہ وہ تاریخ ہے جب اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. بعض کی رائے یہ تھی کہ بنیاد بنایا جائے ولادت کو، بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں بنیاد بنایا جائے نبوت اور بعثت کو. لیکن ان دونوں پر خدشات تھے. پہلا خدشہ، اگر ہم حضور کے لیے اسلامی سال کے لیے بنیاد بنے حضور کی ولادت کو تو یہ تو یہ عیسائی بھی کر رہے ہیں، تو ہم اور عیسائی اکٹھے ہو جائیں گے. ان کا سال شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے،
ہمارا سال شروع ہوگا حضور کی ولادت سے، اور ہمارے ہاں بنیاد ولادت نہیں ہے، ہمارے ہاں بنیاد کچھ اور ہے، کیونکہ ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، عیسائیوں کے پاس محفوظ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بنیاد ولادت کو بنایا، اس لیے یہ نہیں کر سکتے تاکہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اچھا جی پھر نبوت کو بنا لیں، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا وہاں سے اسلامی سال شروع کریں، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس اعلان نبوت کے بعد جو آنے والے حضور کے سال ہیں وہ بڑے مسالے والے سال ہیں، اللہ کے نبی کو اس دوران تکلیفیں دی گئی، اس دوران کلمہ پڑھنے کا معنی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا، اس لیے وہ دور بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی پھر بنیاد کیا رکھی جائے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اسلامی سال کی ابتدا کے لیے اس تاریخ کو بنیاد بنایا جائے جہاں سے مسلمانوں کا عروج شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے انہیں طاقت عطا فرمائی، استحکام عطا فرمایا، فتوحات اور غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے لیے صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے حضرت عمر نے جس واقعہ کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کو شروع کیا، اس کے لیے بنیاد بنایا گیا صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کو۔ یہ جو ہجرت ہے، ہجرت سے پہلے والے جو 13 سال ہیں، ان 13 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں آئی، اور مسلمانوں کو ایک قسم کی ظلم کی چکی میں پیسا گیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہاں سے مسلمانوں کی فتوحات کی ابتدا، غلبے کی ابتدا، اب حضور عبادت کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دین کی بات کرتے ہیں، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، ظلم اور ستم کا نام و نشان نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا دور تھا، قوت کا دور تھا، استحکام اور مضبوطی کا دور تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک آزاد ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، تو صحابہ کرام کے مشورے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کے لیے بنیاد کس کو بنایا؟ رسول اللہ کی ہجرت کو۔ آج 1444 ہجری کا معنی یہ جب سال شروع ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کو یاد کراتا ہے، مسلمانوں یہ تاریخ وہ ہے جب دین کے لیے تمہارے نبی نے اپنا گھر چھوڑا، جب دین کے لیے تمہارے پیغمبر نے بیت اللہ کو چھوڑا، جب دین کے لیے تمہارے پیغمبر نے خاندان کو چھوڑا، جب دین کے لیے تمہارے نبی نے حجر اسود کو چھوڑا، جب دین کے لیے اپنے قبیلے اور برادری کو چھوڑا، جب دین کے لیے صحابہ کرام پر تکالیف آئی، مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، اور اتنا ان پر زمین تنگ کی گئی کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور آج اس ہجرت کو 1443 سال پورے ہو چکے ہیں اور 1444واں سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ تو تیسرا کام جو کرنے والا ہے اس مہینے میں اور سال میں، یہ جب محرم آتا ہے ہمیں یاد کراتا ہے کہ دین قربانیوں سے تمہارے پاس پہنچا ہے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ایک قسم کی پلیٹ میں رکھ کر تمہیں دیا، اس میں صحابہ کرام کا خون لگا ہے، صحابہ کرام کے پسینے لگے ہیں، صحابہ کرام کی اولادیں لگی ہیں، صحابہ کرام نے اس پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اللہ کے گھر کو چھوڑنا، بیت اللہ کو چھوڑنا، حجر اسود کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا ہے تم تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ یہ سال ہمیں ہجرت کی یاد کراتا ہے کہ دین ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے آسانیاں رکھی ہوں۔ یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے خون کے بعد یہ دین تمہارے پاس پہنچا ہے۔ اگر یہ تاریخ ہم ذہن میں رکھیں گے تو محرم الحرام نیا سال جب آتا ہے ہم اسے رسمی سال نہیں سمجھیں گے، یہ ہمیں ایک واقعہ یاد کرے گا، حضرت بلال پر ظلم کیسے کیا گیا، حضرت عمار پر ظلم کیسے ہوا، حضرت یاسر پر ظلم کیسے ہوا،
سیدہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیسے کیے گئے، حضرت سہیل کے ساتھ زیادتیاں کون سی ہوئی، حضرت خباب کے ساتھ ظلم کون سے کیے گئے، وہ سارے واقعات ذہن میں رکھ کر اب جب اسلامی سال شروع ہوگا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو آج بعض لوگ ڈیرے پہ بیٹھ کر، ہوٹل پہ بیٹھ کر ادھر سے حقہ کھینچیں گے، ادھر سے صحابہ پر باتیں کریں گے، ادھر سے چائے پیئیں گے، ادھر سے صحابہ پر باتیں کریں گے، اور بعض لوگ اسلام کے لباس میں، تحقیق اور ریسرچ کے لباس میں، مذہب کی بنیاد پر میڈیا پہ بیٹھ کر اسلامی لیکچرار بن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے کبھی بیٹھ کر پڑھیں اور سنیں 13 سال مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم ہے جو صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہوٹل پہ بیٹھ کر تبصرے کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کا تصور کرنے سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا ظلم ان پر نہیں کیے گئے، کون سی وہ زیادتی ہے جو ان کے ساتھ نہیں کی گئی، اور قصور کیا تھا؟ صرف ایک ہی قصور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تیسرا کام جو میں نے اور آپ نے اس سال میں کرنا وہ کیا؟ جب بھی نیا سال شروع ہو اپنی تاریخ ذہن میں رکھیے، یہ سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، یہ ہمیں آج سے 1443 سال پہلے اس ہجرت کی طرف لے کر جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے، اللہ کے نبی کو جلا وطن کرنے کے منصوبے بن رہے، اللہ کے نبی کو قید کرنے کے منصوبے بن رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک شخص کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور پیچھے سے اعلان ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی کو قتل کر کے لے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اللہ کے نبی کو پکڑ کے لے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، یہ بتائے گا کہ حضور کہاں ہیں، 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، نبی کے سر کی قیمت مقرر کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کا وہ سر مبارک جن کی برکت سے اللہ نے کائنات کو وجود دیا، جن کی برکت سے اللہ نے زمین کو پستی، آسمان کو بلندی عطا فرمائی، انبیاء کو نبوت، صحابہ کو صحابیت، علماء کو علم، اولیاء کو ولایت، کائنات میں جتنے لوگوں کو جو کچھ ملا اللہ کے نبی کی برکت سے ملا، اس پیغمبر کے سر کی قیمت مقرر ہو رہی ہے۔ مخبری کی صورت میں اللہ کے نبی کے لیے اعلان، اللہ کے نبی کے بارے میں بتانے والے کے لیے انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ اس سال کی ابتدا پر بیٹھ کر سوچیں اللہ کے نبی دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تیسرا کام ہم نے اس محرم الحرام میں یہ کرنا ہے۔